آپ سے امام صاحب تو I'm sorry please be seated. معاف کرنا بیٹھیں تشریف رکھیں. اردو میں ہے ٹھیک. میں نظر نہیں کی مجھے پہلے آپ کو بٹھانا چاہیے تھا پھر مجھے بیٹھنا چاہیے تھا. بھائی آپ شکر. السلام علیکم حضور. جی حضور پہلا سوال جناب احمد خان صاحب کا ہے جو مانچسٹر سے تشریف لائے ہیں. احمد خان صاحب کا مانچسٹر سے اسی غرض سے تشریف لائے ہیں. مانچسٹر سے اسی غرض سے جی شمولیت کی حضور حیات. جی سوال و جواب کے لیے. جی جزاک اللہ. حضور ان کا سوال ہے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس کا وعدہ فرمایا ہے اور ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آفا ان اماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم. والی آیت میں قتلا نازل فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ کیا قتلا نازل فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ ٹھیک ہے. افہم ماتا او قتلا میں حکمت یہ ہے کہ مرنے کے دو ہی ذریعے بیان فرمائے گئے ہیں. ایک طبی موت کا ذریعہ اور ایک قتل کا ذریعہ. تیسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو مراد یہ ہے کہ کسی ذریعے سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا واپس بلا لیتا تو تمہیں پیٹھ پھیر کر چلے جانے کا کوئی حق نہیں. سمجھ گئے؟ شکریہ. دوسرا یہ سوال ہے جناب محمد سہیل خان صاحب کا جو کرائڈن سے تشریف لائے ہیں. محمد سہیل خان صاحب جی السلام علیکم. ان کے 3 سوال ہیں حضور. پہلا سوال ہے برائے مہربانی مرزا غلام احمد صاحب کے دعوی مسیح موعود کی صداقت کی دلیل میں کوئی معجزہ وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں. دوسرے سوال بھی نہیں پہلے باری آپ ذرا وضاحت فرمائیں معجزے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ اردو کی مجلس نہیں ہے. اردو میں بتائیے. اللہ کی طرف سے جو روحانی طاقت انسان میں بھیجی گئی تھی جس طرح ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی پروردگار نے اس طرح جو نیک لوگ ہیں خدا کے محبوب ہیں اور ان میں خدا کی روحانی طاقتیں ہوتی ہیں اور ان کی نشانیاں جو ہے وہ میں فیل کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سب نشانیوں کے باوجود یہ آیت موجود ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ایک بھی معجزہ دکھا دے تو یہ ایمان لے آئیں گے. ہے کہ نہیں؟ وما یشعرکم انہ اذا جاءہم آیۃ لیؤمنن بہا انہا اذا جاءت لا یؤمنون. تو یہ کیسے ہم سمجھائیں کہ جو ان کے تصور میں معجزہ ہے اگر وہ آ بھی جائے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو معجزوں سے بڑھ کر کوئی اور حقیقت ہے جو صداقت کی نشانی ہوا کرتی ہے اور قرآن کریم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ معجزے جو ہیں یہ تو اکثر ہر نبی ہر فرضی خدا کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں. اگر ہم ایک کی بات مانیں تو دوسرے کی کیوں نہ مانیں. لیکن ایک بنیادی حقیقت ہے جس میں کبھی غلطی نہیں لگتی. خدا والے کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی باتیں وہ ہمیشہ کے لیے ایک سچا معجزہ ہے جو قائم رہتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معجزہ تھا جسے دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے. ان کا صدیق ہونا
इसी मौज़े की पैदावार है, क्योंकि जब उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की, सफ़र पे थे, बाहर गए हुए थे, जब वापस आए तो बार बार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे यही फरमाते रहे कि मेरी दलीलें सुन लो। वो बार बार इनकार करते रहे, या रसूलल्लाह तो नहीं कहा, या मोहम्मद मैं तेरी कोई दलील नहीं सुनूंगा, ये बता कि तूने दावा किया है कि नहीं। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने किया है, कि मैं ईमान ले आया। इतनी सी बात थी। मैंने आपको देखा हुआ है, आपके दिल की सच्चाई पर मेरे नज़र है, और इससे बड़ा कोई मौज़ा नहीं। इस बात का सबूत कि इससे बड़ा कोई मौज़ा नहीं ये है कि ये बात कहने वाला सिद्दीक़ अकबर कहलाया, जिसने उस दावेदार की सदाकत को देखा है जो उसके दिल पे नक्श थी, उसके किरदार पे नक्श थी। अगर आप हज़रत मिर्ज़ा साहिब की शख्सियत का मुताला करना चाहें तो आपके मलफूज़ात में वो शख्सियत बिल्कुल आया है, बहसों में नहीं, क्योंकि बहसों में शख्सियत उलझ जाती है मुखालिफ के ख़यालात की वजह से और पूरी तरह खुल कर सामने नहीं आती। मगर जब वो शख्स बोलता है और लोगों को एक पैगाम की तरफ बुलाता है तो वो उस वक्त बिल्कुल आया हो जाता है। और इस पहलू से मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप तहक़ीक़ हक़ चाहते हैं तो हज़रत मिर्ज़ा साहिब के मलफूज़ात में से किसी एक जिल्द का भी आप मुताला कर लें तो जिस हकीकत की तरफ मैं आपको बुला रहा हूँ आप यकीन उसे पा जाएंगे। आपका सवाल ज़ाहिर है आपकी तरफ से मुझे लगता है ये कोई बहस की खातिर नहीं, आप जुस्तजू करना चाहते हैं, तो जुस्तजू के लिए ये बेहतरीन तरीक़ा है। हजूर इनका दूसरा सवाल है, कुरान हकीम में तमाम बनी नौ इंसान के लिए हिदायत का सामान मौजूद है, बिल्कुल दुरुस्त है। आज इस कलाम पाक पर क्यों ज़ोर नहीं दिया जाता? मेरे तजर्बे में दीगर कुतुब मज़ाहिब पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तशरीह कुरान पाक पर इसलिए ज़ोर नहीं दिया जा रहा उलमा की तरफ से कि अगर कोई कुरान पाक का मुताला करे तो उनके फ़र्ज़ी एतक़ादात जो मेडिवल एज से ताल्लुक़ रखते हैं उनका कोई कुरान में निशान भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो घबराते हैं। वो आपको अहद वुस्ता के दौर के उलमा के कलाम की तरफ खींच कर ले जाएंगे, बड़े बड़े नामों का हवाला देंगे, फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा। मगर अगर आप उनसे ये कहें कि उनको सिरदस्त छोड़ दो, खुदा का ज़िंदा कलाम हमें मौजूद है जो फ़ैसला कुन है और उसका एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हुआ, जबकि आप जो हवाले दे रहे हैं उन पर पूरा एतबार भी नहीं किया जा सकता, तो क्यों नहीं कुरान की तरफ लौटते और कुरानी सदाकतों को कुरान के हवाले से पेश करें। जब आप ये उनसे मुतालबा करेंगे तो इससे वो घबराते हैं और बाहर भागते हैं, क्योंकि उनके अक्सर बिगड़े हुए अक़ायद की तायीद कुरान करीम से नहीं होती। थोड़ा सा मेरे दिल में मसला एक हाँ फरमाइए, खुल के बताएं जी। कि जब कुरान हकीम जो है इस हाँ ये तो आइए आगे आ जाएं, बिल्कुल ठीक है। बिस्मिल्लाह, कुरान हकीम जो है खुदा ताला की तरफ से जो है प्रोवाइड हुआ है ऑल मैनकाइंड हियर, एंड उस कुरान हकीम के अंदर इस कंप्लीट द कोड ऑफ लाइफ है, रिलीजन्स ऑफ थॉट, बिलीफ, परफेक्ट और उर्दू में मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। मुकम्मल ज़ाब्ता है, ठीक है। तो हमें जो है दीगर बुक्स जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, दूसरी किताबें जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आई एम नॉट डिनाइड फॉर दैट, सो व्हाई वी बिलीव ऑन दोज बुक एंड क्रिएट मोर थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कुरान इज़ डिफरेंट। जमात अहमदिया का मौक़िफ़ ये है कि कुरान करीम से पहले जितनी कुतुब आई हैं उनको कुरान के मुताबिक कुतुब क़य्यमा कहा जाता है, और वो तसलसल में कुरान तक पहुँचती और कुरान की तस्दीक करने वाली हैं।
اس لیے ہم ان کا حوالہ ہمیشہ اس وقت دیتے ہیں جب وہ قرآن کی تصدیق میں بولتی ہیں، جیسا کہ قرآن کا وعدہ ہے. اور یہ ثابت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ حوالہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو قرآن کو تو نہیں مانتے مگر ان کتب کو مانتے ہیں. جب ان کتب کے حوالے سے ہم قرآن کریم کا یہ دعویٰ سچا دکھا دیں کہ قرآن کریم کے حق میں وہ کتابیں بولی ہیں، اور یہ آیات ہیں ان کتابوں کی جو اس کی تصدیق کرتی ہیں، تو یہ ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے. آپ نے بالکل رائٹ فرمایا. جو ڈفرینٹ آج کل کے معاشرے میں جو کانفلکٹس کریٹ ہو رہا ہے، میرا بلیو یہ ہے کہ از ناٹ کم فرام دی قرآن، از اے ڈفرینٹ آسپیکٹ آف دی بک. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن سے نہیں آیا، جی بالکل ٹھیک ہے. جی. لیکن آگے سوال کیا ہے؟ آگے سوال یہ ہے کہ جتنا بھی معاشرے میں مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈفرینٹ آف تھاٹس آف اسلامک غلط فہمیاں جو ہیں جی وہ کہاں سے یہ آئی ہیں؟ کیوں کریٹس ہو رہے ہیں؟ وہ قرآن اس کو انڈیکیٹ نہیں کر رہا دیکھیں، ہے. قرآن نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے، جی لیکن انسان کا ڈسٹارٹیڈ مائنڈ، جی آپ کی طرح اگر میں انگریزی محاورہ استعمال کروں جی تو انسان کا بگڑا ہوا جی اور ایک خاص نہج کی طرف مڑا ہوا دماغ جی قرآن کریم میں سے وہ باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جی جو دراصل اس کے دماغ کی پیداوار ہیں، جی اور اس کی تائید میں وہ بعض آیات بعض دوسری آیات سے الگ کر کے پیش کرتا ہے. جی یہی وجہ ہے کہ سوچنے اور تحقیق کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے، جی کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمانوں کے طبقے ہیں یا فرقے ہیں وہ اپنی تائید میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور پیش کرتے ہیں، جی اور اگر وہ درست ہیں تو پھر قرآن درست نہیں رہتا، کیونکہ قرآن میں کنٹرڈکشن نہیں ہے، قرآن میں تضاد کوئی نہیں ہے. اور اگر سارے مسلمان فرقے اپنے تضادات قرآن کے سر تھونپنے کی کوشش کریں تو ایک عام طالب علم کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. قبلہ جو قرآن حکیم نے جو ایمفرسائز کیا ہے وہ اسلامی ڈویژنس کے اوپر نہیں کیا ہے، وہ یونٹیز کو کال کیا ہے آل دا ٹائمز. تو آپ جو ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اسپیشلی ان پاکستان، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ آپ اس میں ریلیجنس کلیش ہوتا ہے اور انوسینٹ پیپل جو ہے نا مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بیکاز آف لیک آف ایجوکیشن، لیک آف نالج آف اسلام، اینڈ دے سفر جسٹ فار نتھنگ. سو آپ اس پہ کیا روشنی ڈال سکتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ از ناٹ انڈیکیٹ بائی قرآن، اٹس اے مین پرپوز پلیٹ فارمس اور آئیڈیالوجی. آپ سے مجھے پورا اتفاق ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں وہاں قرآن کی کس کو پرواہ ہے؟ کسی کو پرواہ نہیں. اگر قرآن کی پرواہ ہوتی تو جیسا کہ آپ نے فرمایا قرآنی اخلاق کا فقدان ان کو تکلیف دیتا. وہ ساری اعلیٰ درجے کی اخلاقی تعلیم جو قرآن کریم کا ملخص ہے، بنی نوع انسان کے لیے خدا اور بندے کے درمیان تعلق کی تعلیم تو ہے موجود، لیکن اس تعلیم کے نتیجے میں آپس کے تعلقات کی بھی تعلیم ہے. جو خدا رسیدہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ خدا کے بندوں سے اس کے تعلقات درست ہوں. یہ خلاصہ ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم کے اس تعلیم کو نظر انداز کرتے ہوئے آج کل وہاں یہ ہو رہا ہے کہ علماء کو کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہمارا معاشرہ چل رہا ہے کہ نہیں. وہ قرآن کریم سے انصاف اور امن کے بجائے اگر کوئی استنباط کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص قرآن کے مطابق عمل نہیں کر رہا اس لیے اس کا گھر جلا دو، فلاں شخص
ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں چل رہا اس لیے اس کی جائیداد لوٹ لو۔ جب بھی وہ قرآن کریم کا حوالہ دیتے ہیں منفی پہلو سے دیتے ہیں۔ مثبت پہلو سے پاکستان کی مساجد میں اگر یہ تعلیم دی جاتی کہ تم لوگ جو ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہو، ایک دوسرے سے ظلم کا سلوک کر رہے ہو، تمہاری اخلاقی حالت بگڑ چکی ہے، پہلے اس کو درست کرو پھر اسلام کی بات کرو، یہ تعلیم اگر دی جاتی تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہ ہوتا۔ مسلم جو ہے ہم لوگوں کو اس چیز پہ توجہ نہیں دینی چاہیے، یہ وائلنٹ کرتی ہے اسلامک آرڈرز کو، قرآنی کانسٹیٹیوشنز کو، یہ ٹوٹلی جو ہے نا کنڈیمڈ کرتی ہے۔ تو پھر ہم کس طرح سے بلیو کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہمارا فیتھ مکمل ہو سکتا ہے جب ہم قرآن حکیم کی کانسٹیٹیوشنز کو وائلیٹ کریں۔ قرآن حکیم کبھی نہیں کہتا ہے کہ آپ وائلنٹ کریٹ کریں اور پرووکڈ کریں دا مین کائنڈ آف دا ہیومینٹی۔ 100% اتفاق ہے، جو آخری نتیجہ آپ نے نکالا ہے مجھے 100% اتفاق ہے۔ جن کو اتفاق نہیں ان سے پوچھیں جا کے۔ شکریہ، ماشاء اللہ۔ جناب سہیل خان صاحب کا تیسرا سوال ہے۔ ابھی ہے؟ جی تیسرا حضور، اچھا شروع میں عرض کیا تھا کہ 3 سوال ہیں۔ حضور ان کا سوال ہے، قبلہ اگر اجازت ہو تو یہ سوال پیش خدمت ہے، اس پر روشنی یہ اجازت پہلے 2 سوالوں کے متعلق کیوں نہ لی گئی؟ حضور یہ کہ اجازت چھوڑ کے ہم نے تو دعوت دی ہے ان کو۔ ہاں فرمائیں۔ اس پر روشنی ڈال کر اس خادم کو مطمئن کریں جو کہ بیت سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ میرا اہم سوال ہے جو کہ اسلامی دعوت کے لیے ہے۔ شروع میں بنی نوع انسانوں کو حضرت سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے سلسلے میں بیعت لی تھی۔ تمام مومنین سے اب دوبارہ اس کی مسلمانوں سے کیا ضرورت ہے؟ کیا کچھ اس بیعت میں کمی رہ گئی تھی؟ میں سوال سمجھ گیا ہوں، یہ بارہا ہو چکا ہے، بارہا میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کے باوجود ان سب صحابہ سے حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ بیعت کیوں لی؟ اس لیے کہ بیعت کے ذریعے ایک روحانی رہنما کی مرکزیت پہ آپ اکٹھا ہوتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کے لیے وعدہ کرتے ہیں۔ اس طرح امت ایک لڑی میں پروئی جاتی ہے، یہ تو حکمت ہے، مگر واقعہ وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے بیعت لی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فعل دہرایا، اور حضرت عثمان نے اور حضرت علی نے، جس کو آپ خلافت راشدہ کہتے ہیں، اس کا یہ نمونہ ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں۔ حضور یہ سوال مستورات کی طرف سے آیا ہے، کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی وجود ہوں گے؟ جبکہ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول بیت المقدس میں ہوگا اور مہدی علیہ السلام بنی فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور مکے میں پیدا ہوں گے۔ یہ سوالات پہلے بارہا اٹھائے جا چکے ہیں، میں بارہا ان کا جواب دے چکا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات کو جو ایک ہی موضوع سے تعلق رکھتے ہوں اکٹھا دیکھنا چاہیے، ورنہ بعض روایتیں بعض گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض دوسرے گروہوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اور مضمون مجتمع ہونے کی بجائے بکھر جاتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، لل مہدی الا عیسیٰ، اس کا مطلب ہے عیسیٰ کے سوا کوئی اور مہدی نہیں، مہدی کے سوا کوئی اور عیسیٰ نہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں بہت پہلے سے جا پا چکی ہے،
اور ظاہر ہے کہ ہمارا اشد ترین مخالف بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمدیوں نے اپنے مقصد کے لیے گڑھ لی ہے۔ جن لوگوں میں یہ عقیدہ قائم تھا کہ عیسیٰ زندہ ہیں اور مہدی الگ ہوں گے، ان لوگوں نے اس حدیث پر یہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ ان کے اندر سعادت بھی تھی۔ جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب دیکھا، اس کی تشریحات اپنے دل میں جو بھی کرتے ہوں، اس حدیث کا انکار نہیں کیا گیا، اور یہی وہ بنیادی حقیقت ہے جس کو جماعت احمدیہ قبول کرتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیشگوئیاں لفظاً پوری نہیں ہوا کرتی، پیشگوئیوں میں پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اگر لفظی پیشگوئیوں کے پیچھے چلیں تو سارا نظام مذہب کلیتاً بگڑ جائے گا۔ یہ کسی فون کی گھنٹی بج رہی ہے، وہ سن لیں بشک فوری پیغام ہو۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشگوئیاں فرمائیں، اگر آپ ان کو لفظاً اطلاق کرتا ہوا دکھائیں گے تو سارا نظام بگڑ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنی پڑیں گی جو ایک انسان حکیم امت تو آج کل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، ساری کائنات میں خدا نے جسے حکیم کے طور پر چنا، اسی طرح منسوب نہیں ہو سکتے۔ مثلاً لل مہدی الا عیسیٰ والی حدیث جو ہے، ہم اس کو درست مانتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے نزدیک مسیح پرانا بنی اسرائیل کا مسیح نہیں ہے جس نے آسمان سے اترنا ہے۔ ہم اس لیے اس کو درست مانتے ہیں کہ اس مسیح کی خوبو پر امت محمدیہ میں سے کسی نے پیدا ہونا تھا جس کو یہ لقب دیا جانا تھا۔ اگر ہمارا استنباط درست ہے تو اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں، مہدی ہی نے مسیح ہونا تھا اور مسیح نے ہی مہدی ہونا تھا۔ اگر اس کو آپ نظر انداز فرما دیں اور لفظی اترنے کی بحث میں مبتلا ہو جائیں تو پھر حضرت مسیح کے متعلق یہ ماننا پڑے گا کہ وہ واقعتاً جسم سمیت آسمان پر چڑھ گئے اور چوتھے آسمان پر جا کر کہیں بیٹھے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا سفر اگلی دنیا کی طرف نہیں ہوا، اسی کائنات میں، اس مادی کائنات میں آپ چوتھے آسمان پر جا کے بیٹھ گئے، اور جب تک آپ وہاں سے نہ اتریں مسلمانوں کی اصلاح کی امیدیں پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ جب تک آپ جسمانی طور پر دوبارہ نازل نہ ہوں، اسلام کی باغ ڈور مولویوں کے ہاتھ میں رہے گی، اور یہی وہ چاہتے ہیں۔ بس ذرا سوچ کر دیکھیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر واقعتاً جسمانی طور پر اوپر چڑھے تھے تو یہ خدا تعالیٰ کی اس کائنات کے مخالف بات ہے جو اس نے خود پیدا فرمائی۔ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جو پیدا فرمایا ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے یہ تضاد دکھا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح کائنات کو پیدا فرمایا، اس میں روشنی سے زیادہ تیز رفتار ممکن ہی نہیں ہے۔ روح کی ممکن ہے، جسم کی نہیں، اور اس بنیادی حقیقت پر تمام دنیا کے سائنٹسٹ 100% متفق ہیں۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ روح ایک جگہ سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کیونکہ روح جسم نہیں رکھتی۔ لیکن جو ہی آپ جسم کی بات کریں گے، وہاں خدا تعالیٰ کی کائنات اس بات کو ٹھکرا دیتی ہے کہ جسم روشنی سے زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر سکتا ہے۔ بس ہماری بحث صرف یہ نہیں ہے کہ
روحیں ایک سے دوسری جگہ کس تیزی سے منتقل ہوتی ہیں۔ ہماری بحث یہ ہے کہ جسم کے منتقل ہونے کی ایک آخری حد ہے، اس کو دنیا میں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ جسم اس آخری حد کو توڑ کر آگے نکل سکتا ہے، تو آج تمام دنیا کے باشعور سائنسدان اس کلام کو جھوٹا سمجھیں گے، جس کو حسابی طور پر انہوں نے دیکھ لیا ہے، ہمیشہ سچا پایا ہے، جس کو تمام بلیک ہولز کی دنیا کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں۔ وقت ٹھہر جاتا ہے وہاں جہاں روشنی کی رفتار اپنے آخری مقام کو پہنچتی ہے۔ اس تفصیلی بحث کا یہاں موقع نہیں۔ آئنسٹائن میں اگر کسی کو دلچسپی ہے تو اس نے کسی حد تک اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ وقت جب ٹھہر جائے تو کیا کیا تماشے رونما ہوتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ مسیح روح کے ساتھ تو سفر کر سکتے تھے، جسم کے ساتھ نہیں۔ اگر جسمانی سفر کا عقیدہ ہے تو قرآن کی روح سے بالکل جھوٹا ہے۔ یہ علماء جن سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، یہ جسمانی عروج اور جسمانی نزول کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جسم سمیت عیسیٰ علیہ السلام کہیں غائب ہوئے اور بیچ کے آسمان پر ٹھہر گئے، اور اسی جسم سمیت جب دوبارہ اتریں گے تو ان کی راج دہانی شروع اور ہماری ختم۔ نہ وہ اتریں اور نہ ان بلاؤں سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ یہ ایک بالکل قطعی دو ٹوک حقیقت ہے۔ اس لیے باشعور مسلمانوں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پر غور کریں، فکر کریں۔ مسیح نے اپنے جسم سمیت نازل نہیں ہونا، اگر ہونا تھا تو آج سے پہلے جو بلائیں ہم پر نازل ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کو اتر جانا چاہیے تھا، مگر حد سے گزر گیا ہے معاملہ۔ صرف ایک پاکستان میں جو کچھ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس پر نظر کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ اسلام کا نام و نشان بھی وہاں باقی نہیں رہا سوائے مولوی کی تقریروں کے۔ اسلام کی روح اٹھ گئی ہے اور مسیح ابھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور دوسری حقیقت یہ پیش نظر رکھیں کہ اگر حضرت مسیح نے جسمانی طور پر ہی چڑھنا تھا اور جسمانی طور پر ہی اترنا تھا، تو روشنی کی رفتار پر اگر وہ چلتے تو 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل ان کو سفر کرنا چاہیے۔ اگر روشنی کی رفتار سے وہ سفر کرتے اور 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑ رہے ہوتے تو ان کو گئے ہوئے ابھی صرف 2000 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور کائنات کا جو وسط ہے اس تک پہنچنے کے لیے 10 بلین سال چاہیے اس رفتار پر۔ تو مولوی کے بیان کے مطابق اگر مسیح نے جسم سے سفر شروع کیا تھا تو یہیں کہیں ارد گرد ہوں گے۔ ابھی ان کو کائنات کے وسط تک پہنچنے کے لیے تقریباً 10 بلین سال چاہیے۔ کب وہ پہنچیں اور پھر واپسی بھی شروع کریں تو ہاتھ لگاتے ہی واپس آنا ہوگا، اور واپسی شروع کریں تو 10 بلین سال اور۔ تو اب تک کائنات کی جتنی عمر گزری ہے آفریدش کے آغاز سے یا مادے کے آغاز سے، اتنی ہی کم سے کم عمر اور درکار ہوگی۔ تو اس سارے عرصے میں اسلام کو بلائیں چمٹی رہیں گی، 10 ملین سال اور بلکہ 20 ملین سال آنا اور جانا ملا کے ہم انتظار میں بیٹھے رہیں گے۔ ایسی لغو بات ہے کہ ناممکن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حکیم سمجھتا ہے جو خدا نے سمجھا، آپ کی طرف ایسی لغو بات منسوب کرے، یہ گستاخی ہے۔ اس لیے میں آپ کو عقل سلیم کی دعوت دیتا ہوں جو خدا ہی کی پیدا کردہ ہے۔ ان باتوں پہ غور کریں تو آپ کا دل اس کے سوا نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ در حقیقت میں مہدی اور مسیح ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔
جو اللہ سے فیض یافتہ ہوگا، کیونکہ مہدی کا مطلب ہے جو ہدایت یافتہ ہو۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی خدا سے ہدایت پاتا ہے، اور وہی مہدی ہے جو مسیح کے طور پر اس دنیا میں ظاہر ہوگا۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے بھی سوال فرمایا ہے وہ اس پہلو سے مزید غور کر لیں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے تیزی سے، اور یہ سوال اتنا وسیع جواب چاہتا ہے کہ جن باتوں کا میں نے اشارہ کیا ہے ان کو تفصیل سے بیان کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے۔ ایک بات صرف میں بتا دوں کہ اگر لفظی پیشگوئی کو سچا ماننا ہے لفظاً، تو پھر مسیح کے نزول سے پہلے جو لفظاً اپنے جسم سمیت اترے گا، کچھ اور چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ مثلاً ان سوروں کو مارنا ہے اس نے جو دنیا میں پھیلے ہوں گے، اور ان صلیبوں کو توڑنا ہے جو دنیا کا مذہب ہوں گی، اور اس گدھے پر سواری کرنی ہے جو دجال کا گدھا ہوگا، اور دجال کو اپنی تلوار سے قتل کرنا ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں لفظی ہیں تو اور باتیں چھوڑ دیجئے، اس گدھے کا ذکر احادیث میں پڑھ لیں جو دجال کے گدھے کے نام سے مشہور ہے۔ وہ زمین پر بہت تیز رفتاری سے چلتا ہے، وہ سمندر میں بڑے بڑے عظیم الفلک بوس جہازوں کی صورت میں سفر کرتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ اس پر ایسے ایڈ کے سامان، رزق کے سامان ہوتے ہیں جو اس کا مالک یعنی دجال غریب قوموں پر اپنی بادشاہی کی خاطر ان کی طرف وہ روانہ کرتا ہے۔ یہ تمام احادیث کی میں تفصیل کے ساتھ باتیں درج ہیں۔ تو ایسا گدھا جب تک پیدا نہ ہو جو حدیث کے الفاظ میں اس تیزی سے دنیا میں سفر کرتا ہو، جس کے پیٹ میں سواریاں بیٹھیں، جو سمندر میں عظیم الشان جہازوں کی صورت اختیار کر لے، جو ہوا میں اڑے اور بادلوں سے اوپر تیز رفتاری سے ایک ہی جست میں مشرق اور مغرب کے فاصلے طے کر لے، یہ سارے مختلف احادیث کے الفاظ ہیں۔ ان سب کی قدر مشترک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گدھا جس کی یہ صفات ہیں آگ کھائے گا۔ حالانکہ اس زمانے کا کوئی گدھا آگ نہیں کھایا کرتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ یہی آگ کھانے والا گدھا ہے جس کے اندر سواریاں بیٹھیں گی، آگ سے جھلسیں گی کیوں نہیں؟ اگر آگ کھائے گا تو جھلس جانا چاہیے تھا نا۔ صاف ظاہر ہے کہ آگ کا کمپارٹمنٹ الگ ہے، واقعتاً آگ جل بھی رہی ہو تو ان سواریوں کو اس آگ کی کوئی آنچ نہیں پہنچے گی۔ بین ہی یہ تفصیل تمام سواریوں پر پوری اترتی ہے۔ انجن کی جو آگ ہے وہ مسافروں کو کچھ نہیں کہتی۔ ہوائی جہاز کا جو فیول ہے اس قدر خوفناک بھڑک رہا ہوتا ہے کہ انن فن ہر زندہ چیز کو بھسم کر دے، لیکن اندر بیٹھے ہوئے مسافروں کے لیے ٹھنڈ ہے، ان کے لیے ایئر کنڈیشننگ ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں۔ یہی حال سمندری جہازوں کا ہے۔ جس خانے میں ان کی آگیں جلتی ہیں میں نے اتر کے دیکھا ہوا ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا خوفناک ماحول ہوتا ہے وہ انجن روم کا، لیکن وہ بیچارے جنہوں نے کام کرنا ہے ان کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اسی میں کام کرتے ہیں، لیکن مسافروں تک وہ آگ نہیں پہنچتی۔ بین ہی یہی تصویر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھینچی ہوئی ہے۔ بس ان علماء کا کیا حال ہے کہ دنیا کے سب سے عظیم پیشگوئیاں کرنے والے رسول کی باتوں کو بچوں کی کہانیوں میں بدل دیتے ہیں، ایسی کہانیاں جو پوری ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر واقعتاً پوری ہو سکتی ہیں تو پھر اس گدھے کو پہلے اتاریں۔ جب تک یہ گدھا نہیں نکلے گا مسیح آ ہی نہیں سکتا، چاہے 2 قدم پہ بیٹھا ہو۔ اس گدھے کا پہلے ظاہر ہونا ضروری ہے۔ تو علماء اپنے متبعین کو گدھا بنا رہے ہیں۔
اس قسم کی کہانیوں کو لفظی صورت میں پیش کر کے واقعتاً ان کو گدھا بنا رہے ہیں. نہ ایسا گدھا پیدا ہو، نہ علماء سے ہمارا چھٹکارا مل ہو. امت اسی طرح اسی مصیبت میں مبتلا رہے گی. ٹھیک ہے. حضور اگلا سوال جناب امان اللہ خان صاحب کا ہے جو نارتھ ویسٹ لندن سے تشریف لائے ہیں. جی. حضور ان کا سوال ہے افغانوں میں احمدیہ تحریک کا اثر رسوخ کتنا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کیا اقدام کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں ہمارے بھائی جو انہوں نے سوال کیے؟ امان اللہ خان صاحب. خان صاحب ٹھیک ہے، تشریف. ہمارا پیغام تو سب دنیا کے لیے برابر ہے، کیونکہ اسلام کا پیغام سب دنیا کے لیے برابر ہے. اس لیے افغان یا غیر افغان کی تقسیم ایک مصنوعی تقسیم ہے. انگریز اور جرمن، افریقن اور امریکن کی تقسیم قرآن کی روح سے ایک مصنوعی تقسیم ہے. قرآن ایک عالمی پیغام ہے، اور یہ پیغام ہمارا کام ہے کہ سب دنیا میں پھیلائیں، جن میں افغان بھی شامل ہیں. اب یہ ٹیلی ویژن جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے کیمرے سیٹ ہوئے ہیں، اس ٹیلی ویژن کے ذریعے یہی پروگرام جو اس وقت جاری ہے یہ تمام دنیا کو سنایا جائے گا. اور ان پروگراموں میں افغانستان میں بولنے والی زبانیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور ان پروگراموں کے تراجم افغانستان میں سمجھی جانے والی زبانوں میں کیے جاتے ہیں. تو اس سے زیادہ ہم اور کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر کوئی سننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اگر کسی کے خون میں ایسا ظلم شامل ہو جائے جس کی قرآن جس ظلم کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور وہ اپنے ظلم کو قرآنی جہاد قرار دے رہے ہوں، تو پھر ان کا حال وہی ہے کہ سنتے ہیں مگر بہرے ہیں، دیکھتے ہیں مگر اندھے ہیں، دلوں پر مہر ہے، کوئی پیغام نہیں ملتا. اب طالبان کے نام پر جو وہاں کارروائیاں ہوتی رہی اور اب ہو رہی ہیں، وہ کلیتاً غیر اسلامی ہیں، اور وہ فخر کر رہے ہیں کہ یہ اسلامی خدمات ہیں. اور ان خدمات میں اتنے بھیانک مظالم شامل ہیں کہ غیر دنیا ان کو دنیا اچھالتی ہے اور کہتی ہے یہ اسلام ہے. تو اس ظلم کے بعد وہ ہماری آواز کیسے سنیں گے؟ اس لیے ان کا نہ سننا ہمارا قصور نہیں، ان کے اعمال کا طبی نتیجہ ہے. سمجھ گئے ہیں آپ؟ شکریہ. حضور یہ سوال ڈاکٹر مظہر نعیم محمدی صاحب کا ہے جو یہاں تشریف فرمائے. ڈاکٹر نعیم محمدی صاحب تشریف. حضور ان کا سوال ہے کہ آپ نے تصویر لے لی تھی ان کی؟ ذرا دوبارہ سارا کھڑے ہو جائیں. اب اندھیرے میں ہیں، ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہماری ویڈیوز پر آپ کی صورت ریکارڈ ہو جائے. ہم اپنی خاطر یہ عرض کر رہے ہیں کیونکہ پھر دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایک آدمی تھا اس شکل صورت کا جس نے سوال کیا تھا. ہو گیا؟ حضور ان کا سوال ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے مطابق آسمان پر گئے تھے، تو اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے تھے، جو آپ کے پچھلے سوال کے مطابق کسی انسان کے لیے ممکن نہیں. وضاحت سے بیان فرمائیں. شکریہ. میرے نزدیک قرآن کریم نے پہلے ہی اس سوال کا جواب وضاحت سے دے دیا ہے کہ آپ جسم مبارک سمیت آسمان پر نہیں گئے تھے، بلکہ یہ ایک روحانی سفر تھا. چنانچہ فرمایا وَمَا كَذَبَ الْفُؤَادُ وَمَا رَأَىٰ، کہ دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا. تو دل کا سفر روح کا سفر ہے اصل میں. اور دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ جسمانی چونکہ نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جسمانی قرار دیا ہی نہیں جا سکتا. اسریٰ بعبدہ لیلاً، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ خدا سے ملنے گئے تھے تو خدا تو ساتھ لے کر چلا تھا، اس لیے قرآن کے اس بیان کو کہاں لے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہاں تھا جہاں محمد رسول اللہ تھے.
اور خدا کو ملنے کے لیے جسمانی سفر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اس لیے وہ روحانی سفر ہے جو قلب کی کیفیات سے تعلق رکھتا ہے. میرے نزدیک اور جماعت احمدیہ کا یہی عقیدہ ہے کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ سب سے بلند ترین ایک یوں کہنا چاہیے کہ قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ عرش عظیم ہے جس پر خدا کا نزول ہوا. اور اس عرش عظیم نے جو کچھ دیکھا وہ قلب محمد نے دیکھا تھا. جیسا کہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اور یہی معراج ہے. شکریہ. حضور یہ سوال جناب حافظ غلام دستگیر صاحب جو حوصلوں سے تشریف لائے ان کا جناب. السلام علیکم. تشریف رکھیے. حضور ان کا سوال ہے. پہلے بھی میں شاید آپ سے مل چکا ہوں. نہیں؟ اچھا. آپ اپنی شکل سے آشنا لگ رہے ہیں جیسے پہلے ہی میں آپ کو واقف ہوں. شکریہ. تشریف رکھیں. حضور ان کا سوال ہے کہ اکثر لوگوں کو یہ سوال پوچھتے دیکھا ہے کہ فلاں شخص یا فلاں مذہب کے ماننے والے بخشے جائیں گے یا جنت میں جائیں گے. تعجب اس بات پر ہوتا ہے کہ کیا سوال کرنے والی شخصیت کو خود اپنے متعلق پورا یقین ہے یا کوئی اجازت نامہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ ضرور بلا شک جنت میں جائے گا. دوسروں کی فکر میں ہلکان ہونے کی بجائے اگر اپنی فکر کی جائے اور اتنی ہی نظر اپنے اعمال پر روزانہ ڈالی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور ان کا ایک اور سوال بھی حضور جو بعد میں پیش کریں. جی آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے. یہ فتویٰ دینے والے کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا، اس فتوے کے مجاز ہی نہیں ہے. اگر مجاز ہوں تو پھر خدائی کا دعویٰ ہے. یہ صرف وہ مجاز ہے جو آسمان کا خدا ہے، اور یہ باتیں محض لغو ہیں. ایسے لوگوں کو اور ایسے علماء کو زیادہ سے زیادہ یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم نے جو قرآنی تعلیم سمجھی ہے اس کی روح سے اگر کوئی یہ بات نہیں کرتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہنم میں جائے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ جہنم میں جائے، مگر مالک کا کام ہے. جس کو کہ نہیں جائے گا وہ کبھی نہیں جائے گا. جزاک اللہ. شکریہ. جی کہنے کا سوال صرف اسی لیے تھا کہ مجھے علم ہوا تھا کہ آپ کا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے تو میں نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا. بہت اچھا کیا آپ نے، تو میرے دل کی آواز اٹھائی ہے. جزاک اللہ. شکریہ. تبھی مجھے آپ مانوس لگ رہے تھے. آپ کی روح مانوس ہے. سب سے پہلے میرے محترم سے جنہوں نے مجھے دعوت دی ہے جی یہ علی صاحب نے جی یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو پاکستان میں مسلمان کہتے ہوئے یہاں کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میرا تعلق اس ملک سے ہے کہ جس میں مسلمانی نام کو ہے، مسلمان نہیں. جزاک اللہ. شکریہ. حضور ان کا دوسرا سوال ہے. قرآن شریف میں ایک جگہ متوفی کا کے الفاظ استعمال کر کے حضرت عیسیٰ کی وفات کا اعلان کیا گیا ہے اور دوسری جگہ بل رفع اللہ علیہ کہہ کر ان کے اٹھائے جانے کا ذکر کیا ہے. کیا ان دو باتوں میں تضاد ہے؟ ان دو باتوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں. متوفی کا میں جس وفات کا ذکر فرمایا اس وفات کی تشریح قرآن کریم میں ہر جگہ موجود ہے کہ روح کا بدن سے الگ ہونا. اگر نیند کی حالت میں ہو تو وہ روح واپس کر دی جاتی ہے، اگر موت کی صورت میں ہو تو واپس نہیں کی جاتی. یہ متوفی کا ہے. بس متوفی کا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بدنی عروج یا بدنی انتقال کی کلیت نفی کر دی. زیادہ سے زیادہ یہ معنی کیا جا سکتا ہے کہ آپ نیند کی حالت میں ہیں جہاں بھی ہیں اور اوپر نہیں چڑھے، کیونکہ نیند کی حالت میں ہیں تو جہاں تھے وہیں سو گئے، اور
جب اللہ چاہے گا ان کی نیند کی حالت واپس کر دے گا، ان کی روح دوبارہ جسم میں واپس آ جائے گی۔ اور یا صورت ہے کہ خدا نے ان کو اٹھا لیا اور وہ روحیں پھر کبھی واپس نہیں آتی۔ تو اس نے تو حضرت عیسیٰ والے قضیہ کا فیصلہ کر دیا۔ اب جو اشتباہ ہے وہ ہے رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ۔ رفع کا معنی قرآن کریم کی روح سے جسم سمیت اٹھانا نہیں ہوا کرتا، بلکہ درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اور یہی آیت اس کی طرف روشنی ڈال رہی ہے۔ یہ نہیں فرمایا بل رفعہ اللہ الی السماء، بلکہ یہ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ۔ تو جیسے کہ میں نے معراج کی گفتگو میں ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور جہاں مسیح کا رفع ہوا وہاں خدا تھا، تو خدا نے اپنی طرف اٹھایا، یعنی اس کی صداقت کو اور بھی زیادہ روشن کر دیا۔ یہ معنی ہے۔ جزاک اللہ۔ حضور یہ سوال جناب ظفر الحسن صاحب کا ہے جو واٹفورڈ سے تشریف لائے ہیں۔ سوال ہے، مسلمانوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ قیامت کے روز ہماری شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اور امت محمدی میں داخل ہونے کے سبب حضور کہیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت میں شامل لوگ ہیں، اس لیے انہیں بخش دیا جائے۔ کیا حدیث یا کسی قرآنی آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے؟ ایک حدیث سے جو قطعیت کے ساتھ سب کو مسلم ہے، اس نتیجے کے برعکس ثبوت ملتا ہے جو عامت الناس نکالتے یا مولوی ان کی خاطر نکالتے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، جن کو آپ صحابہ جانتے تھے، ان کے ایک گروہ کو جہنم کی طرف ہانکتے ہوئے لے جائے جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور فرمائیں گے اصحابی اصحابی، اے اللہ میرے صحابہ ہیں، یہ جہنم کی طرف کیوں دھکیلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ تجھے نہیں پتہ کہ تیرے بعد ان کے کیا کردار تھے۔ اور جیسے عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کریں گے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کریں گے کہ میں تو جب تک نگران رہا، میں ان کی سچائی پر نگران رہا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر میں نہیں جانتا ان پر کیا گزری۔ تو اگر صحابہ کا یہ حال ہے تو آج کل کی جو امت کہلانے والی ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ان کی کیسے شفاعت کریں گے؟ یہ علماء نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے اپنے روزی کمانے کا۔ چنانچہ ابھی اخبار میں، کل کے اخبار یا پرسوں کے اخبار میں یہ خبر تھی کہ کراچی میں ایک مولوی صاحب نے بڑی مسجد میں اعلان کیا کہ اے وہ لوگوں جو میری بات کو سن رہے ہو یہاں مسجد میں، تمہیں کھلی چھٹی ہے، تم جتنی مرضی بے حیائیاں کر لو، جتنے چاہے گناہ کر لو، جتنے چاہے حقوق مار لو، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، کیونکہ تم میرے پیچھے چل رہے ہو۔ یہ جنگ اخبار میں چھپی خبر ہے۔ جن بد نصیبوں کا یہ حال ہو، جنہوں نے اسلام کو اس حد تک بگاڑ دیا ہو کہ بجائے اسلام کا حوالہ دے کے یہ کہنے کے کہ تم خدا کے لیے ان بے حیائیوں سے باز آ جاؤ، ورنہ محمد رسول اللہ بھی تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شفاعت کر دوں گا، اس لیے تمہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کرو۔ تو یہ دین سے کھیلنے والے لوگ ہیں، انہوں نے دین کا کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ایک مسلمان سادہ مزاج اپنی سادہ عقل سے ان سب باتوں کا تجزیہ کرے، جیسا کہ میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو اس نتیجے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ علماؤہم شر من تحت ادیم السماء،
آخری زمانے کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. یہ نقشے جو کھینچے جا رہے ہیں، جو خود اپنی تصویر یہ لوگ اتار رہے ہیں، اگر یہ بدترین مخلوق کی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ کیا ان سے بھی بدتر آنے والے ہیں؟ اللہ معاف کرے. ایک سوال ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ سچویشن پاکستان میں کیوں کریٹ ہے ایٹ پریزنٹ؟ کیا چیز؟ اور یہ جو سچویشن ہے، ریلیجس سچویشن ہے، یہ موسٹلی پاکستان میں کیوں کریٹ ہے زیادہ تر؟ سب سے زیادہ پاکستان میں ہے یہ کہنا چاہیے، مگر ہر جگہ ہے، صرف پاکستان میں نہیں. پاکستان میں اس لیے زیادہ ہے کہ پاکستانی مولوی اکثر جو ایسٹ پنجاب کا ماحول ہے اس کی پیداوار ہیں. یہ سب جتنے شرارت میں سب سے تیز ہیں یہ لدھیانہ کے ارد گرد اور سارے پیدا ہونے والے ہیں. اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ علاقہ جو سب سے زیادہ شریر ہو وہاں وہ اپنا بھیجا ہوا بھیجتا ہے، تاکہ ثابت کر سکے کہ ان شریروں کے باوجود خدا اس کو ضرور فتح دے گا. تو یہ حکمت ہے کہ آپ کو پاکستان میں ان کے چہرے بہت نمایاں دکھائی دیتے ہیں. باقی جگہ بھی ہیں مگر اس حد تک شدید نہیں. بنگلہ دیش میں نے ان کو اپنے پیغام میں بتایا تھا، میں خود پھر کے آیا ہوں. وہاں کا مولوی جتنا مرضی متعصب ہو، اس میں یہ خوبی ہے کہ دلیل کو سنتا ہے، اکثر میں یہ خوبی ہے. اور اگر دلیل سے بات کرو تو وہ قائل ہو جاتے ہیں. افریقہ کا یہ حال ہے، دوسرے ممالک کا یہ حال ہے. اور پنجابی مولوی توبہ تو ہماری. اور حضور چند دن پیشتر 10 مارچ کو ومبلڈن انٹرفیتھ گروپ کی میٹنگ ہوئی جس کا ٹاپک تھا دا کمنگ آف مسایا، ہاؤ لانگ ڈو وی ہیو ٹو ویٹ. ایک غیر احمدی مسلمان سپیکر نے چند حدیثیں پیش کی اور مصر تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر قتل خنزیر بھی کریں گے. ایک حدیث جو انہوں نے پیش کی وہ یہ، کیفا انتم اذا انزل نزل فیکو ابن مریم، اے مسلمانوں تمہاری کیسی خوش قسمتی ہوگی کہ جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا. دوسری حدیث ہے یدفن معی فی قبری، کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگا. برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. خنزیر کی بات ہی کھا گئے. ہاں جی بات تو خنزیر سے شروع ہوئی تھی، ہاں جی. پہنچی کہیں اور. خنزیر کا کہاں ذکر کیا انہوں نے؟ تو وہ خنزیر کے اس پر خنزیر کا بڑا ذکر کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو سوروں کو قتل کرتے یہ پھریں بھی کہہ رہے ہیں نا. جی جی. تو سب سے پہلے تو خنزیر کی بات کرتے ہیں. وہ جب آئیں گے تو ان کو اس سے کیا، کیونکہ انہوں نے آتے ہی امت محمدیہ کے ان لوگوں کی اصلاح کی بجائے جن میں خنزیری صفات پائی جائیں گی، اس زمانے کے لوگ جو امت محمدیہ کہلائیں گے لیکن خنزیری صفات پائی جائیں گی، ان کی فکر کرنے کی بجائے وہ بیلے کے سوروں کو اور مختلف ممالک میں پالے جانے والے سوروں کو قتل کرنے کے درپے ہو جائیں گے. یہی مطلب بنتا ہے. تو آسمان سے اترے تو کھجور پر نہیں اٹکے، وہ بیلوں میں اٹکے. اور سور مارنے کے لیے کتنی لمبی عمر درکار ہے. ساری دنیا کی سور ختم کرنے کے لیے خاص طور پر اگر کوئی آدمی پیدل چل رہا ہو تو آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں سال چاہیے. اور جوں وہ سور مارتے جائیں گے لوگ اور سور پیدا کرتے چلے جائیں گے، اور سوروں سے ان کا چھٹکارا ہی نہیں ہونا کہ وہ مسلمانوں بیچاروں کی طرف توجہ کر سکیں. یہ بات قطعیت کے ساتھ ثابت کر رہی ہے کہ لفظی ترجمہ غلط ہے. کوئی نبی دنیا میں سور مار نبی کے طور پر نہیں دکھایا جا سکتا. اور وہ سارے نبی جن کی مثالیں قرآن کریم میں دی گئی ہیں وہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر چکے ہیں.
वो नई किस्म के नबी कब क्यों पैदा होंगे, जबकि कुरान करीम के मुताबिक वो सारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ ना कुछ अक्स रखते हैं, और यही ख़ातमियत का माना है। तो हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकरूह काम नहीं किया, वो आपके पीछे चलने वाला मसीह कैसे करेगा, जबकि कुरान इस बात का गवाह है कि तमाम नबियों की कहानी कुरान पे ख़त्म हो जाती है। उनके किरदार की तफसील, क्या किया करते थे, कैसे मौजूद दिखाते थे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका इशारा कुरान करीम में या वाज़ेह ज़िक्र कुरान करीम में ना हो। तो यही बात उनको झुटलाने के लिए काफ़ी थी कि आपने सूअर मारने का वो तसव्वुर बनाया जो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान की तारीख़ को झुटला रहा है। इसलिए जब तक इस पैगाम को न समझें कि सूअर से मुराद सूअर सिफत लोग हैं जो अपने हम जिन्सों से जुल्म करते हैं और अपने हम जिन्सों को कत्ल करते हैं, क्योंकि सूअर में ये दो सिफ़ात बहुत नुमायाँ तौर पर मुतहक्क़क़ हो चुकी हैं। सूअर एक सब्ज़ी खोर जानवर है, लेकिन जब इसके अपने बच्चे मरें तो उनको खा जाता है। ये इसकी सिफत है जो आज तमाम दुनिया में इंसानों में दिखाई दे रही है। वो इंसान कुशी कर रहे हैं और जानवरों की हिफाजत का ख्याल है कि दुनिया में जानवर बच जाएं, फलां बच जाए, फलां बच जाए, इंसान का चाहे बीज मारा जाए उनको कौड़ी की भी परवाह नहीं। और फिर बदफेली वो जो सूअर करता है, उस बदफेली के मुतल्लिक कानून पास किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ ये जायज़ है बल्कि नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा की तरफ, मसीह की तरफ मंसूब होने वाले चर्च के रहनुमा इस बदफेली में मुलव्वस हों तो कतन कोई हर्ज नहीं। इसलिए हज़रत लूत की कौम की जो कहानियाँ कुरान करीम में और बाइबल में बयान हैं, उन सब को झुठला रहे हैं। और सूअर ये बात है, सूअर की ये सिफ़ात हैं जो सदूम की बस्ती की सिफ़ात थी, और असल बात और अक़ल की बात समझते नहीं और लफ्ज़ों पर ज़ोर दिए चले जा रहे हैं। बस यही साहब ये आगे बात करते हैं किस चीज़ की, सूअर के बाद। सूअर का जवाब तो मैंने दे दिया ना, कब्र की हैं? हाँ, सुनिए, कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि मसीह या किसी गैर मसीह के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र खोदी जाए और उसमें दफन किया जाए? आप सोच सकते हैं? अगर ज़रा भी हया और गैरत हो तो इंसान अपनी जान दे दे मगर ये नहीं होने देगा। और अगर ये सदाकत की निशानी है तो फिर जो शख्स भी मसीहत का दावेदार होगा उसे इंतज़ार करना पड़ेगा अपने मरने का। जब तक वो मरता नहीं उसके हक़ में सबूत नहीं मिलता, और जिसको झूठा करके मारा उसको दफन होने देंगे ताकि वो सच्चा साबित हो जाए। इतना लगव तसव्वुर है कि वो साहिब, मुझे हैरत है कि वो अपनी अक़ल कहाँ छोड़ आए थे जब ये बातें कर रहे थे। आपको खड़े होकर एहतराम के साथ अर्ज़ कर देनी चाहिए थी कि जहाँ आप अक़ल छोड़ के आए हैं वहाँ से वापस लेके आएँ। बहुत कोशिश की समझाने की कि मेट्रोफोलिक लैंग्वेज है और उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये उनको जो मैंने बातें अर्ज़ की हैं ये की थी आपने? नहीं ना की थी? तो नहीं, कभी नहीं समझ आई। हज़ूर तीसरा उनका ये था, तुम्हारी कैसी खुशकिस्मती होगी कि जब तुम में इब्ने मरियम नाजिल होगा। इब्ने मरियम का लफ्ज़ पे वो ज़रा बिल्कुल दुरुस्त है। इब्ने मरियम नाजिल होगा यानी मरियम का बेटा नाजिल होगा। क्या कुरान करीम में इससे पहले ऐसे लोगों का ज़िक्र जिन्होंने दोबारा आना है इन लफ्ज़ों में नहीं मिलता जिन लफ्ज़ों में उसका दोबारा आना था?
مثلاً حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت یحییٰ زکریا کے بیٹے وہی تھے جنہوں نے مسیح سے پہلے آنا تھا. سمجھ گئے؟ ان کا نام کیا تھا؟ یحییٰ. اور باپ کا نام زکریا. اور جس کے آنے کی پیشگوئی تھی بائبل میں اس کا نام تو ایلیا تھا. اور اس نے ایک آگ کی رتھ پر بیٹھ کر آسمان پر جانا تھا اور اسی رتھ پر بیٹھ کر پہلے اترنا تھا. تو یہ جھگڑا چل پڑا کہ اس کا نام کچھ اور تھا اور مسیح جس کو اپنی خبر دینے والے اپنے سے پہلے آنے والے نبی کے طور پر پیش کرتا ہے اس کا وہ نام نہیں تھا، نہ اس کے باپ کا وہ نام تھا جس نے آنا تھا. یہ جھگڑا آج نہیں اٹھا، اس وقت اٹھا تھا. اس وقت فیصلہ کس نے دیا؟ نہ آپ نے، نہ میں نے، خود مسیح نے. اور مسیح نے ان کو جھوٹا قرار دیا باوجود اس کے کہ پیشگوئی کو سچا قرار دیتے تھے. وہ کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ یہ اسکرپچرز میں ذکر ہے کہ نہیں کہ ایلیا واپس آئے گا، حضرت مسیح نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ذکر ہے. تو کہاں ہے وہ ایلیا؟ کہتا حضرت مسیح فرمایا کرتے تھے اور آپ کے ماننے والے بھی کہ حضرت یحییٰ جو زکریا کے بیٹے تھے یہ وہی ایلیا ہیں، چاہو تو مانو چاہے تو نہ مانو. اب کس کا فیصلہ مانیں گے آج کل کے علماء؟ یہود علماء کا یا مسیح کا؟ اگر مسیح کا فیصلہ مانیں گے تو حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں وہی مسیح ہوں جو مریم کا بیٹا تھا 100% درست ماننا پڑے گا، کیونکہ مریم کے بیٹے ہونے نے اس کا تشخص کیا ہے اور اس کی صفات کا تشخص کیا ہے. ہر کوئی شخص نہیں بلکہ مریم کا بیٹا مسیح جو صفات رکھتا تھا اسی صفات کے انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے. یہ پیشگوئی ہے اور یہی پیشگوئی ایلیا کے متعلق تھی کہ حضرت یحییٰ بپتسمہ دینے والے جو زکریا کے بیٹے تھے ان کے حق میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی. اگر پہلے نبی کا تفصیل سے ذکر نہ ہوتا تو اس کی وہ صفات حضرت یحییٰ میں تلاش کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. بس ان علماء کو تو فکر نہیں. میں نے بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا ہے ان پیشگوئیوں کا جن میں حضرت ایلیا اور آپ کے ساتھ گزرنے والے واقعات کا ذکر ہے، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صفات حضرت زکریا میں موجود تھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام سے ان کے آنے کی پیشگوئی کی تھی. سمجھ گئے؟ حضور یہ آخری سوال مجھے ہے. جن کو سمجھانا تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گئے. حضور میں ان کو اچھا ٹیپ دوں گا. ٹھیک ہے. حضور یہ آخری سوال ہے. جناب احمد خان صاحب جو مینچسٹر سے تشریف لائے ہیں ان کا سوال ہے. احمد خان صاحب تشریف لائیے. احمد خان صاحب کا سوال آپ ہیں؟ اچھا اچھا پہلے ہی سوال کر چکے ہیں. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اللہ یعصمک کا من الناس کا وعدہ فرمایا ہے اور ما محمد الا رسول یہ تو وہی سوال ہے جو پہلے آپ کر چکے ہیں. محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل آفا ام ماتا او قتل قتلا انقلبتم علی اعقابکم. جی والی آیت میں قتلا نازل فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہو چکا ہے حضور. وہ بھی حیران ہو رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں آپ. سوری حضور یہ جی سوال ٹھیک ہو ہے چکا ٹھیک ہے. سوال ایک اور ہو سکتا تھا اس پر. قد خلت من قبلہ الرسل میں کیا فرمایا گیا ہے؟ قد خلت کا مطلب ہے گزر گئے، ان معنوں میں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں کیا آپ کے والد صاحب گزر گئے ہیں
जवाब होता है हाँ गुज़र गए हैं। लेकिन ये मतलब नहीं कि पास से गुज़र गए हों, कहीं से फौत हो गए। और सारी अरबी डिक्शनरियाँ कुल्लियतन ये लिखती हैं कि कद खला, यह खला का लफ्ज़ जब बोला जाए बग़ैर किसी कॉन्टेक्स्ट के कि फ़लाँ वक्त फ़लाँ जगह से कोई शख्स गुज़रा था, उसके बग़ैर जब भी आप खला का लफ्ज़ बोलते हैं मुराद मरना है, वफ़ात पाना है, इस जहान से गुज़र जाना है। तो सवाल इनको जो कि उलमा की बातों का तजुर्बा नहीं ज़्यादा, यहाँ ये उठना चाहिए था कि खला का क्या मतलब है। खला का तर्जुमा कुरान करीम ने दो तरह से कर दिया है, अफ़ा इम्माता और कुतिला। आसमान पर गुजरे जाने के खला का कोई ज़िक्र भी नहीं मिलता, इशारा भी नहीं मिलता। इसलिए इस आयत करीमा से हमारा ये अक़ीदा क़तई तौर पर सच्चा साबित होता है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी रसूल कहलाने वाले इंसान थे वो सारे के सारे आपके वजूद से पहले गुज़र चुके हैं, और उनमें से एक भी मौत या कत्ल के अलावा और किसी खला के तरीक़ से नहीं गुज़रा। ये आयत एक और आयत करीमा को भी याद दिलाती है जो ख़ुद मसीह के मुतल्लिक़ है, और हर इंसाफ पसंद सच्चाई का तालिब इस बात को जान लेगा कि खला का लफ्ज़ सवाए हज़रत मसीह के ताल्लुक़ के और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ताल्लुक़ के और किसी रसूल के ताल्लुक़ में बयान नहीं हुआ। नाम लेकर रसूल तो गुज़रे हैं, मगर नाम लेकर सिर्फ़ दो रसूल हैं जिनके लिए खला का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और एक दूसरे के माने को तक़वियत देने वाला लफ्ज़ है। हज़रत मसीह के मुतल्लिक़ फरमाया मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्न मरियम को आसमान पर क्यों चढ़ाए बैठे हो, वो तो रसूल के सिवा कुछ नहीं था। कद खलत मिन क़ब्ल है रसूल, उससे पहले सब रसूल गुजर चुके हैं, उनकी कहानियाँ देख लो। तो ये दोनों आयात और इनका ताल्लुक़ क़तियत से साबित करता है कि हज़रत मसीह इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं, दोबारा अपने जिस्म के साथ नहीं आएंगे। ठीक है, शुक्रिया।